ان سیاہ بادلوں کا خالق وہ واحد و یکتا ہے جو ان کو خوب برسنے والے بادلوں میں ڈال سکتا ہے جس سے کھیتیاں سرسبز ہو جائیں۔ اسی طرح تمہاری زندگی کے رنج و عالم کو بھی وہ خوشیوں کے سانچے میں ڈال دے گا اور تمہارا صبر ہی عنایت الہی بن کر برسے گا۔ دعا مانگنا اور پھر اس دعا کا جواب فوراً سے نہ آنا بھی آزمائش کا حصہ ہے۔ جب آپ طویل عرصے تک ایک ہی دعا دہراتے ہیں، اس دعا کے جواب کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا، تو یہ بھی ایک امتحان ہے، آپ کے صبر کا امتحان، آپ کے توکل کا امتحان۔ اور جو اس امتحان میں صبر اور یقین سے کام لیتا ہے، اس کی دعائیں قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں اور اسے وہ کچھ عطا کر دیا جاتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اگرچہ دینے میں کچھ دیر تو لگے گی، لیکن وہ وقت دور نہیں جب تم پر تمہارے رب کی عطا و بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ زندگی کے کچھ باب سخت ہوتے ہیں، مگر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ ہمیں بس اللہ پر توکل کرنا ہوتا ہے اور پھر راستے اپنے آپ نکل آتے ہیں۔ یہی خوبصورتی اللہ نے وقت میں رکھی ہے۔ غلط وقت ہو تو آپ کو سنبھال لیا جاتا ہے اور صحیح وقت ہو تو آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں سے خالی کوئی وقت نہیں ہوتا، نہ برا وقت اور نہ ہی اچھا وقت۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ نیتیں دکھتا ہے ماضی یا اعمال سے نہیں پرکھتا، بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد کے مطابق عطا کر دیتا ہے۔ اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے، بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ وہ اپنے در سے کسی کو خالی دامن نہیں لٹاتا، نہ ہی رسوا اور خوار کرتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ کریم نے عطا کی ہیں۔ اسی لیے اللہ کی ان نعمتوں پر لاکھوں سجدے ادا کریں جو بن مانگے ملی ہیں، ورنہ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ملتا تو شاید صرف سزا ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی اور ذات نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا وہ غم میں بھی مسکرائے گا، دنیا سے چھپائے گا، فقط اللہ کو ہی سب بتائے گا، سجدے میں جھکتا جائے گا اور اندر سے ٹوٹ کر بھی جڑتا ہی جائے گا۔ وہ ہر کام دعا سے کروائے گا، وہ سراپائے یقین بن جائے گا۔ انسان کی آزمائش خیر اور شر دونوں میں ہوتی ہے۔ خیر میں آزمائش کا مقصد کہ دیکھا جائے کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور شر میں آزمائش کا مقصد ہے کہ دیکھا جائے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ کا اصول جانتے ہو کہ اس کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا، تم نگاہ چھوڑو گے وہ بدلے میں نگاہ عطا کرے گا، وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ اللہ ہر انسان کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے۔ اللہ انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ یہ یقین کر لیں تو اگر یقین ہی نہیں تو پھر آپ بڑی محفل میں بھی تنہا ہی ہیں۔
جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے ہر طرف اندھیرا چھا جائے تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب وہی ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں اور آزمائش بھی، ہر کسی کی کہانی بھی الگ اور سبق بھی۔ کبھی کسی کو دیکھ کر یہ مت سوچا کرے کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ صبر، شکر، ذکر، فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر سے مصائب و مشکلات ٹلتے ہیں اور شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ذکر سے درجات بلند اور فکر سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ کو معاف کرا سکتا ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اس سے پہلے کہ لٹا دیے جاؤ۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل وقت کے ہاتھوں خود کو ٹوٹنے نہ دو اور اچھے وقت کے ہاتھوں خود کو گمراہ نہ ہونے دو۔ بیلنس رکھو، کیونکہ مشکل میں اگر آپ نے مایوسی کو خود پر حاوی کر لیا اور آسانی میں خود کو حد سے زیادہ آزاد کر لیا تو دونوں صورتیں آپ کو آپ کے رب سے دور کر دیں گی۔ اسی لیے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے دنیا صرف آزمائش ہے، اچھا وقت بھی ہماری پرکھ کے لیے ہے اور برا وقت بھی، تاکہ اللہ یہ دیکھ لے کہ کون اسے یاد رکھتا ہے اور کون اسے بھول جاتا ہے۔ اور ہمیں اللہ کو کبھی نہیں بولنا، نہ ہی غمی میں اور نہ ہی خوشی میں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل یعنی قرآن آیا ہے اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتار دیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے سے ہماری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، اسی لیے اکثر آزمائشوں کے وقت ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اور ہم یہ سوچ کر بدگمان ہونے لگتے ہیں کہ ہمارے یقین رکھنے کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں اس مشکل میں ڈالا ہے۔ حالانکہ اگر آپ قرآن کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر وہ شخص جس نے توکل کیا وہ آزمایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے آزمایا گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جدائی سے آزمایا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو اپنوں کے دھوکے سے آزمایا گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیماری سے آزمایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ظالم فرعون سے آزمایا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو صبر سے آزمایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سیلاب سے آزمایا گیا۔ ہے کسی مومن کی ایسی کہانی جس میں اسے توکل کے بعد آزمایا نہ گیا ہو؟ نہیں، کیونکہ یہ آزمائشیں ہی ہمیں بڑے رتبوں اور منزلوں تک لے جاتی ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یا اللہ میں ہی کیوں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ نہ جانے کون سی آزمائش آپ کے رب کو آپ سے راضی کرتی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائیں اور ہم ان کو نہ ہی آزمائیں؟ اس دنیا میں بہت سی مشکلات ہیں، بہت سے غم، تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں۔ انسان ان سب پر صبر کس طرح کرے، ان سب کو کیسے برداشت کرے؟ اسی صورت میں کہ وہ اپنے رب پر اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اس دن کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، اس کی مشکلات کو بھی سامنے رکھے اور اس کو سامنے رکھ کر زندگی کا ہر قدم اٹھائے۔ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعا کو قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود بھی مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلے بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ ساری التجائیں، دعائیں، آہیں سن لی جاتی ہیں اپنے مقررہ وقت پر۔ صبر کریں، ہر ایک آرزو پوری ہوگی، کوئی آنسو رائگاں نہیں جائے گا، بس صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ انشاءاللہ ایک دن ہر ایک جائز دعا پر کن فرما دیا جائے گا۔
یقین وہ واحد کشتی ہے جو انسان کو کنارے سے لگاتی ہے۔ ناممکنات کے طوفان ہوں تو معجزے ہوتے ہیں، مشکلوں کی آندھی ہو تو آسانیوں کی دستیابی ضرور ہوتی ہے، راستے بند ہوں تو نیا دروازہ اللہ کے فضل کا ضرور کھلتا ہے۔ مصیبت میں دعا، کوشش اور یقین کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں۔ اصل مصیبت تو بے یقینی اور نا امیدی ہے، اصل گردش اللہ پر بھروسہ نہ رکھنے کی کیفیت ہے۔ جو بے یقینی سے نکل آیا وہ اپنا کنارہ پا گیا۔ پریشان نہ ہوا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مشکلات اور آزمائشیں وہ اپنے پسندیدہ بندوں پر ہی تو لاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔